بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الباب الخامس فی النبوۃ العامہ وفیہ خمسۃ فصول۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے کتاب محاورات فی الالہیات میں توحید و عدل کی بحث تمام ہوئی۔ باب خامس سے مصنف دام ظلہ العالی نبوت کے مباحث کو آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 5واں باب نبوت عامہ کے بیان میں ہے، اور اس 5ویں باب میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول لزوم بعثت کے ادلہ کو بیان کریں گے۔ فصل دوم میں منکرین نبوت کے دلائل کو بیان کر کے ان کو نقد کریں گے۔ فصل سوم میں اس نقطے کے بارے میں گفتگو ہے کہ مدعی نبوت کی صداقت کا کیسے علم ہو، کیسے پتہ چلے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کے اندر سچا ہے۔ فصل چہارم حقیقت وحی کے بارے میں ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، اور فصل پنجم عصمت انبیاء کے بیان میں۔ اچھا، باب پنجم کے مقدمے کا آغاز مصنف اس طریقے سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبوت در حقیقت عقلاء اور خداوند منان کے درمیان سفارت کا کام دیتی ہے، یعنی نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے وحی لے کر آتا ہے، خبر لے کر آتا ہے۔ لہذا نبوت میں 2 طرح سے بحث ہوگی، ایک مطلق نبوت کے بیان میں اور ایک نبوت نبی خاص، جیسے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلق نبوت کے بارے میں نبوت عامہ کہلاتی ہے، اور نبی خاص کی نبوت کے بارے میں گفتگو نبوت خاصہ کہلاتی ہے۔ اچھا، متکلمین معمولاً نبوت عامہ کے بارے میں 4 قسم کے مباحث پیش کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بعثت حسن ہے، اسی سے لزوم بعثت کا بھی نتیجہ لیا جاتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ادلہ بعثت کے بارے میں تحلیل، گفتگو، آیا واقعاً بعثت اور نبوت کے دلائل تام ہیں یا تام نہیں ہیں۔ یہ پہلا نقطہ جو مورد بحث ہوتا ہے متکلمین کی کتابوں میں۔ دوسرا نقطہ جو محل بحث ہوتا ہے نبوت عامہ میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قہراً اس کے ضمن میں اعجاز اور معجزے کی بحث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ خوب، تیسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں گفتگو ہے وہ طریقہ، وہ وسیلہ جس طریقے اور وسیلے کے ذریعے سے ایک نبی خدا سے احکامات لیتا ہے کہ جس کو وحی کہتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ وہ صفات ممیزہ، وہ صفات جو ایک نبی کو دوسرے لوگوں سے جدا کرتے ہیں۔ یہ معمولاً کلامی کتابوں میں اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آتے ہیں فصل اول میں۔ فصل اول میں ہم دلائل بیان کرتے ہیں کہ بعثت ہونی چاہیے، خدا کی جانب سے ضروری ہے کہ کچھ انبیاء بھیجے جائیں۔ اس بات کو کہتے ہیں لزوم بعثت۔ بعثت یعنی ابھارنا، اٹھانا۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ایک بندے کو بے عنوان نبی، بے عنوان رسول
لوگوں کے درمیان بھیجنا۔ اولین دلیل جو عام طور پر کلامی کتابوں میں ذکر ہوتی ہے وہی دلیل ہے کہ جس کو فلاسفہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہ اصل فلاسفہ ذکر کرتے ہیں، وہاں سے پھر کلامی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج کے لیے ایک کامل قانون کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے وہ نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں بیان اس کا یہ ہے، سب سے پہلی بات تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو بھی انسان انسانی حیات اور زندگی کے بارے میں تفکر کرے گا، دیکھے گا، تو اس میں کسی شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سوسائٹی، معاشرے اور سماج کو چاہتا ہے، یعنی انسان معاشرتی طریقے سے رہنا چاہتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ کبھی بھی انسان تنہا تمام لوگوں سے کٹ کر کسی جنگل اور بیابان میں جا کر اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ عام طور پر انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرے میں رہنا چاہتا ہے۔ اچھا، جب یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات انسان کو مجبور کرتی ہیں، بعض ایسے بھی کہتے ہیں کہ بہرحال یہاں پر عمرانیات یعنی سوشیالوجی میں بحث ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے یا مدنی بالجبر ہے، یعنی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، یا نہ ضروریات انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ معاشرے کے اندر رہے۔ علی ای حال جو بھی ہو، چاہے مدنی بالطبع ہو یا مدنی بالجبر ہو، چاہے اس کی طبیعت کا تقاضا ہو، چاہے اس کی ضروریات اس کو مجبور کرتی ہوں، علی ای حال دونوں صورتوں میں انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، معاشرے میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، سوسائٹی قانون کے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر حب ذات کا غریزہ موجود ہے، ہر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ جو ایک غریزہ ہے، ایک فطرت ہے انسان کے اندر کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ حب ذات انسان کو اکساتی ہے کہ تمام وہ چیزیں جو اس کے فائدے میں ہیں ان کو اپنی طرف کھینچے، ولو ان کے دوسرے کا نقصان ہوتا ہو، خود یہ کہے گا کہ مجھے فائدہ ملنا چاہیے۔ یہ اس حب ذات کا تقاضا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اختلافات ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، خوب وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فائدے کو اپنی طرف کھینچے، درست؟ بس اس اختلاف کو، اس فساد کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس معاشرے اور سماج کے اندر قانون بنائے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر قانون نہیں ہوگا تو حرج و مرج لازم آئے گا، فساد لازم آئے گا، ہر کوئی اپنی طرف مختلف چیزوں کو کھینچے گا۔ اچھا، اس حرج و مرج کی وجہ سے خوب انسان کا نقصان ہوگا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، لہذا ہر معاشرے کے اندر قانون کا ہونا ضروری ہے۔ خوب یہاں تک بیان کیا کہ انسانی معاشرے کے اندر قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آپ سوال کرتے ہیں کہ قانون کون بنائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مقنن جو قانون بناتا ہے اس کے اندر دو شرائط ہونے چاہیے۔ شرط اول یہ ہے کہ وہ انسان کو حقیقی طریقے سے جانتا ہو، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جسمانی، روحانی، اس کے غرائز، اس کی فطریات جتنی بھی ہیں، ان تمام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کی معلومات نہیں ہوگی تو انسان کے لیے ایک اچھا قانون نہیں بن سکتا۔
بھائی قانون وہ بنا ہے نا جو انسان کو جانتا ہو، ان کی تمام ضروریات سے واقف ہو، یہ ایک شرط مقنن میں۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ مقنن ایسا ہو کہ اس قانون سے اپنے مفادات اس کے وابستہ نہ ہوں، کیونکہ اگر قانون بنانے والے کے اپنے مفادات اس قانون کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے قانون ایسا بنائے گا جس قانون سے خود فائدہ لے سکے۔ درست ہے؟ ایسی ذات جس کے اندر یہ دونوں شرائط ہوں، یعنی انسان کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہو اور اس قانون سے اس کا بھی مفاد وابستہ نہ ہو، ایسی ذات کائنات میں فقط خدا کی ہے۔ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں انسان کو کما ہوا حق کو جانتا ہوں، انسان کے تمام غرائز اور تمام خواہشات اور میلانات سے میں واقفیت رکھتا ہوں۔ نہ عزیز من، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے وہ ذات کہ جس کا کوئی مفاد اس قانون کے ساتھ وابستہ نہ ہو، وہ بھی خدا کی ذات ہے، کیونکہ انسان بالآخر اسی معاشرے کی مخلوق ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، وہ کتنا بھی معتدل بننا چاہے بالآخر اس کے اپنے مفادات ہیں، لہذا قانون بناتے وقت وہ اپنی طرف ان مفادات کو کھینچے گا، لہذا انسان صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایک ایسا قانون بنائے۔ خب پس کون قانون بنائے؟ خدا کو قانون بنانا چاہیے، کیونکہ وہ خدا انسان کو صحیح طریقے سے جانتا بھی ہے اور اس کے تمام ضروریات سے بھی واقف ہے، اور اس کا مفاد بھی انسان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اس قانون کے ساتھ، لہذا مقنن خدا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ خدا جو قانون بناتا ہے ہم تک کس طریقے سے پہنچے؟ خوب ضروری ہے کہ کچھ ایسے اپنے نمائندے اور ایسے سفیر اور ایلچی بنائے جن کے ذریعے سے اس قانون کو ہم تک پہنچائے، اور وہ نمائندے اور سفیر نبی کہلاتے ہیں، اور وہ قانون جو خدا نے بنایا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ اولین دلیل ہے جو معمولاً کلامی کتابوں میں ذکر ہوتی ہے۔ فتلخص، خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی دلیل جس کے ذریعے سے ہم نبوت کے لزوم کو ثابت کرتے ہیں وہ دلیل ہے کہ معاشرے کو ایک قانون کی ضرورت ہے۔ اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں، پھر بعد میں دوسری دلیل کو دیکھتے ہیں۔ الباب الخامس فی النبوۃ العامہ، باب پنجم، پانچواں باب نبوت عامہ کے بیان میں۔ وفی خمسۃ فصول، اس کے اندر 5 فصلیں ہیں۔ ادلۃ لزوم البعثہ، ادلۃ منکر النبوہ، طرق التعرف علی صدق مدعی النبوہ، حقیقت الوحی فی النبوہ، عصمت انبیاء اللہ تعالی۔ یہ 5 امور۔ مقدمۃ، النبوۃ سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ۔ فرماتے ہیں کہ نبوت ایک طرح کی سفارت ہے خدا اور اس کے بندوں میں سے جو ذوی العقول یعنی صاحبان عقل ہیں، ان کے درمیان ایک طرح کی سفارت ہے۔ لتدبیر حیاتہم، تاکہ ان کی زندگی کی تدبیر کی جائے، فی امر معاشہم و معادہم، ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں۔ پس والنبی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بطریق الوحی الالہی، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو خدا کی جانب سے خبر لے کر آتا ہے بطریق الوحی الالہی، وحی الہی کے ذریعے سے۔ والبحث فی النبوۃ یقع علی صورتین، نبوت میں گفتگو 2 صورتوں میں ہوتی ہے۔ الاولی ان بحث عن مطلق النبوہ، پہلی صورت یہ ہے کہ مطلق نبوت کے بارے میں گفتگو۔ وَيُسَمَّى النُّبُوَّةَ الْعَامَّةَ، اس کو نبوت عامہ کہتے ہیں۔ الثانی البحث عن نبوت نبی خاص، خاص نبی کی نبوت کے بارے میں گفتگو۔ کالنبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طریقے سے حضرت ختمی مرتبت کی نبوت کے بارے میں گفتگو۔ وَيُسَمَّى النُّبُوَّةَ الْخَاصَّةَ، اس کو نبوت خاصہ کہتے ہیں۔
والابحاث التي طرحها المتکلمون حول النبوۃ العامہ، فرماتے ہیں وہ مباحث کہ جن مباحث کو متکلمین نے نبوت عامہ کے بارے میں بیان کیا ہے، تتمحور فی اربعۃ امور، خوب وہ 4 امور کے اندر متمرکز ہیں۔ وہ 4 محور یہ ہیں: حسن البعثۃ و لزومها، بعثت ایک امر مستحسن ہے اور لازم ہے، او تحلیل ادلت مثبت البعثہ و منکریہا، یا یوں بھی کہیں جو بعثت کو ثابت کرتے ہیں ان کے ادلہ اور جو منکرین بعثت ہیں ان کے ادلہ کی تحلیل اور بررسی کرنا۔ 2 الطریق الذی یعرف به النبی الصادق من المتنبئ الکاذب، وہ طریق اور راستہ کہ جس کے ذریعے سے نبی صادق کو جھوٹے نبی سے تمییز دی جائے، جدا کیا جائے۔ 3 الطریق او الوسیلہ التي يتلقى بها النبی تعالیمہ من اللہ سبحانہ، تیسرا یہ کہ بابا وہ طریق اور وسیلہ کہ جس طریق اور وسیلے کے ذریعے سے نبی پروردگار عالم سے تعالیم کو حاصل کرتا ہے، یعنی وہی کے بارے میں گفتگو۔ 4 الصفات الممیزۃ للنبی عن غیرہ، وہ صفات کہ جو ایک نبی کو غیر نبی سے جدا کرتی ہیں۔ الفصل الاول ادلۃ لزوم البعثہ، لزوم بعثت کے دلائل۔ حاجت المجتمع الی القانون الکامل، دلیل اول یہ کہ معاشرہ، سماج، سوسائٹی ایک کامل قانون کی طرف محتاج ہے۔ لا شک احد من الفلاسفۃ والباحثین فی الحیات الانسانیہ، فرماتے ہیں کہ فلاسفہ اور جو انسانی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے والے دانشور ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ شک نہیں کرتا، کس چیز کے بارے میں شک نہیں کرتا؟ فی ان للانسان میلا الی الاجتماع والتمدن، کہ انسان میلان رکھتا ہے، تمایل رکھتا ہے اجتماع یعنی معاشرے کی طرف و تمدن اور ثقافت کی طرف، درست ہے۔ اچھا اب یہ بات ہم یہاں پر نہیں کر رہے کہ یہ انسان کا معاشرے کی طرف میلان آیا اس کی طبیعت کا تقاضا ہے یا مجبوری کے باعث، خود دیکھیں اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو نہیں ہے۔ انسان مدنی بالطبع یا مدنی بالجبر، خود دیکھیں جو بھی ہو بالآخر انسان معاشرے کو چاہتا ہے۔ کما ان حاجت المجتمع الی القانون مما لا یرتاب فیہ، جس طریقے سے اس نقطے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سماج قانون کا محتاج ہے۔ اگر کسی سماج، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر قانون نہ ہو تو جنگل محسوس ہوگا، حرج و مرج ہوگا۔ کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وذالک لأن الانسان مجبول علی حب الذات، اس لیے کہ انسان بنایا گیا ہے، اس کی جبلت میں ہے، غریزے میں ہے کہ وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ وہذا یجرہ، اور یہ اپنی ذات کے ساتھ محبت انسان کو کھینچتی ہے، الی تخصیص کل شیء بنفسہ، کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے، من دون ان یرائی لغیرہ حقان، بغیر اس کے کہ کسی اور بندے کے حقوق کی رعایت کرے، آزاد چھوڑ دو اپنی طرف کھینچے گا۔ وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى التَّنَافُسِ وَالتَّشَاجُرِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْمُجْتَمَعِ، اور یہ چیز منجر ہوتی ہے اس نقطے کی طرف کہ معاشرے کے افراد کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے۔ تنافس اور تشاجر یہاں پر وہی اختلاف کے معنی میں ہے۔ تنافس یعنی ہر کوئی دوڑتا ہے کہ اس چیز کو میں لے لوں، تشاجر یعنی وہی اختلاف۔ وبالتالی نتیجتاً یہ پہنچتا ہے کدھر؟ الی عقم الحیات، کہ انسانی زندگی عقیم ہو جائے، بے نتیجہ ہو جائے۔ وتلاشی ارکان المجتمع، سماج کے جو ارکان اور بنیادیں ہیں وہ متلاشی ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ فلا یقوم للحیات الاجتماعیت اساس، نتیجتاً حیات اجتماعی کے لیے کوئی بنیاد نہیں رہتی،
الا بوضع قانون جامع، مگر یہ کہ ایک جامع قانون بنایا جائے کہ یقوم بتحدید وظائف کل فرد و حقوق ہی، کہ جو قانون ہر فرد کی ذمہ داریوں کو معین کرے اور اس کے حقوق کو معین کرے۔ فَيُمْكِنُ لِكُلِّ فَرْدٍ أَن يَعِيشَ فِي ظِلِّ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، اور ممکن ہو جائے ہر شخص کے لیے کہ عدالت اجتماعیہ کے سائے میں زندگی گزارے۔ وَيَسْلُكَ سَبِيلَ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاةِ، اور کامیابی کے راستے پر چلے۔ شرائط المقنن، پس معاشرے کے لیے قانون ہونا چاہیے، یہاں تک یہ ثابت ہوا۔ اب کہتے ہیں لا ریب فی ان جعل قانون جامع بالوصف المذکور یحتاج الی توفر شروط، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جامع قانون جس کے اوصاف ہم نے اوپر بیان کیے کہ جس کے سائے میں انسان عدالت کے ساتھ زندگی گزارے، ایسے قانون کے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر چند شرائط ہوں۔ وَأَهَمُّهَا شرطان تالیان، عام ترین یہ دو مندرجہ ذیل شرطیں ہیں۔ الاول معرفت المقنن بالانسان، قانون بنانے والا انسان کو جانتا ہو۔ ان اول و اہم خطوۃ فی وضع القانون، سب سے پہلا اور اہم ترین قدم قانون کے بنانے میں یہ ہے کہ ان یکون المقنن عارفا بالانسان، کہ قانون بنانے والا انسان کو جانتا ہو۔ حال عارفا بالانسان جسم ہی و روح ہی غرائز ہی و فطریات ہی، بدل باز انسان سے اس کے جسم کو جانتا ہو، اس کے روح کو جانتا ہو، اس کی خواہشات کو جانتا ہو، فطریات کو جانتا ہو۔ تو مجھے یاد ہے غریزے اور فطرت میں ابتدائی دروس میں فرق بیان کر چکا ہوں۔ وما یصلح لهذه الامور او یضر بها، کون سی چیزیں اس انسان کے ان تمام ابعاد کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ جدید عربی ترجمہ ایسے کریں گے، وَكُلَّمَا تَكَامَلَتْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ بِالْإِنسان، جتنی بھی انسان کے بارے میں معرفت کامل ہوگی، كَانَ الْقَانُونُ نَاجِحًا وَنَاجِعًا، ناجعًا یعنی نافعًا، جتنی انسان کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا قانون فائدہ مند ہوگا، کامیاب ہوگا۔ فی علاج مشاکل ہی، کہ انسان کی مشکلات کا علاج کیا جائے، و ابلاغ ہی، اور اس بات میں کہ وہ قانون انسان کو پہنچائے الی السعادہ، کامیابی کی طرف، المتوقعات، متوقعات یعنی متوقع، جو اس کی تخلیق سے متوقع سعادت ہے اس کو اس تک پہنچائے۔ دو، الثانی عدم انتفاع المقنن بالقانون، دوسری بات یہ کہ مقنن قانون سے خود فائدہ نہ لے۔ وَهَذَا شرط بدیہی، یہ شرط بالکل روشن ہے۔ فَإِنَّ الْمُقَنِّنَ إِذَا كَانَ مُنْتَفِعًا مِنَ الْقَانُونِ الَّذِي يَضَعُهُ، کہتے ہیں کہ مقنن قانون بنانے والا جب اسی قانون سے خود فائدہ لے گا، کون سا قانون؟ الذی یضعہ، جس قانون کو اس نے بنایا ہے، حالا سواء کان النفع عائدا الیہ، چاہے فائدہ اس کی طرف پلٹتا ہو، او الی من یمت الیہ بصلۃ خاصہ، یا اس کی طرف کہ جو اس کے ساتھ خاص رابطہ رکھتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اس صورت میں فہذا القانون سیتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، یہ جدید عربی ہے، یہ قانون اس مقنن کے فائدے میں تمام ہوگا نہ کہ معاشرے کے فائدے میں تمام ہو۔ ترجمہ ایسے کریں، وَنَتِيجَتُهُ الْحَتْمِيَّةُ حَتْمِيَّةُ الظُّلْمِ وَالْإِجْحَافِ، عبارت میرے پاس غلط لکھی ہوئی، الحتمیہ پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، اضافہ کریں۔ اس کا نتیجہ وہی ظلم کا لازمی ہونا اور اجحاف کا لازمی ہونا ہے، دوسروں کو حقوق سے محروم کرنا۔
فالقانون الکامل لا يتحقق الا اذا كان واضعه مجردا عن حب الذات وهوى الانتفاع الشخصی، پس کامل قانون متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا بنانے والا حب ذات یعنی شخصی مفادات کی خواہشات سے پاک ہو۔ اما شرط الاول کہ جانتا ہو انسان کو، فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجودا اعرف بالانسان من خالقه، کہتے ہیں کہ بابا شرط اول کے اعتبار سے ہم لوگوں نے اس عالم ہستی کے اندر کوئی ایسا موجود نہیں دیکھا جو انسان کو سب سے زیادہ جانتا ہو سوائے اس کے خالق کے۔ اس کے خالق سے بڑھ کر انسان کو جاننے والا کوئی موجود نہیں۔ فَإِنَّ صَانِعَ الْمَصْنُوعِ أَعْرَفُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، کسی چیز کو بنانے والا وہ ان دوسرے لوگوں سے زیادہ اس اپنے مصنوع کو جانتا ہے۔ یقول سبحانہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، سورہ ملک آیت نمبر 14۔ کیا نہیں جانتا وہ کہ جو خالق ہے؟ ان عظمت الانسان فی روحہ و معنویاتہ و غرائزہ و فطریاتہ اشبہ ببحر کبیر کہ لا یرا ساحلہ ولا یضاء محیطہ۔ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی روحانیت کے اعتبار سے، نفسانیت کے اعتبار سے اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کے معنوی کمالات کے اعتبار سے اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کے غرائز کو دیکھیں، اس کے فطریات کو دیکھیں۔ یہ عظمت انسان اس سمندر کی طرح ہے کہ جس کا ساحل نہیں ہے، اس فضا کی طرح ہے کہ جو ہمارے سامنے روشن نہیں ہے۔ وقد خفیت کثیر من جوانب حیاتہ ورموز وجودہ، فرماتے ہیں کہ اس کی حیات کے بہت سارے جوانب مخفی ہیں، اس کے وجود کی بہت ساری رموز روشن نہیں ہے۔ حتی لقب بالموجود المجہول، یہاں تک کہ انسان کو موجود مجہول کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي فَلَن نَجِدَ أَيْضًا مَوْجُودًا مُجَرَّدًا عَنْ أَيِّ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ وَانْتِفَاعٍ إِن سِوَاهُ سُبْحَانَهُ۔ اور دوسری شرط، اس کے اعتبار سے بھی ہم نہیں پاتے ایک ایسا موجود کہ جو ہر طرح کے فقر و حاجت سے خالی ہو، ہر طرح کے مفادات سے خالی ہو سوائے پروردگار عالم کے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْبَشَرِ نَفْسِهِ لِوَضْعِ قانون کامل، فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ کہ جو دلالت کرتا ہے کہ بشر بذات خود یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایک کامل قانون بنائے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ ما نرى من التبدل الدائم في القوانین والنقض المستمر، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن قوانین کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نقص اس کے اندر موجود رہتا ہے، کہ بحیث تحتاج فی کل یوم الی استثناء بعض التشریعات، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اپنے قوانین میں تبصرے لگاتا رہتا ہے اور کسی چیز کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اضافۃً الی تناقض القوانین المطروحۃ فی العالم من قبل البشر، علاوہ ازین کہ بشر کی جانب سے اس عالم کے اندر جو قوانین پیش کیے گئے ان کے اندر دیکھیں تناقض پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے وما ذلک الا لقصورہم عن معرفۃ الانسان، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں سوائے اس کی وجہ سے کہ انسان کی معرفت سے بشر قاصر ہے۔ خوب الا لقصورہم عن معرفۃ الانسان حقیقت المعرفہ وانتفاء سائر الشروط فی واضعیہا، یا تو انسان کی حقیقی معرفت سے جاہل ہے یا قانون بنانے والے کے اندر وہ تمام شرائط نہیں ہے، یا بالکل نہیں جانتا، یا اگر جانتا ہے تو اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ لِلْبَشَرِ مُتَوَقِّفًا عَلَى التَّقْنِينِ الْإِلَٰهِي، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اجتماعی زندگی کا پابرجا ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ قانون الہی ہو، خدا کی جانب سے قانون ہو،
تو فواجب فی حکمتہ تعالی ابلاغ تلک القوانین الیہم، واجب ہے خدا کی حکمت کے اعتبار سے کہ ان قوانین کو ان بشر تک پہنچائے، عبر واحد منہم، انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، کہ یرسلہ الیہم، جس کو ان کی جانب بھیجا ہو، والحامل لرسالۃ اللہ سبحانہ، والحامل لرسالۃ اللہ سبحانہ هو النبی المنبئ عنہ، وہی نبی ہے کہ المنبئ عنہ، جو اس کی جانب سے خبر لاتا ہے، والرسول المبلغ الی الناس، وہ رسول جو لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، فبعث الانبیاء واجب فی حکمتہ تعالی، پس خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجے، واجب ہے یہ حکمت خدا کے اعتبار سے، حفظا للنظام المتوقف علی التقنین الکامل، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ حفاظت کی جائے اس نظام کی کہ جو موقوف ہے کامل قانون پر، وَإِلَى هَذَا الدَّلِيلِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ سورہ حدید کی 25 نمبر آیت اسی کی طرف اشارہ ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انشاءاللہ دلیل دوم کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔